الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. عربی میں وحی بھی کہتے ہیں اس کو. وحی کے معنی پیغام کے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. اب یہ معلوم کیسے ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ ہم اپنے جیسے کسی آدمی کی مرضی کو پہچان نہیں سکتے، کسی کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت ہی عظیم ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی مرضی کیا ہے، ناراضگی کس میں ہے. اس بات کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چنا، منتخب کیا. ان کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بندوں کے پاس اپنا پیغام پہنچاتا ہے کہ ان کاموں کے کرنے سے میں راضی ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں. میرے بندوں کو اس کام کو کرنا چاہیے، اور فلاں فلاں کام میری ناراضگی ہے، میں پسند نہیں کرتا ہوں، اس سے بچنا چاہیے. تو جو لوگ یہ پیغام پہنچاتے ہیں اس کی خاص ان کو چنا جاتا ہے، ان کو پیغمبر کہتے ہیں. سب سے پہلے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد مسلسل کئی پیغمبر ہوئے، ہزاروں میں، اور سب سے آخری پیغمبر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام آتا کیسے ان کے پاس؟ تو ایک صحابی حارث بن ہشام نام ہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی طرح آواز آتی ہے مسلسل، اور اس آواز کے ذریعے سے میرے پاس وحی اور پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. حضرت عائشہ کو سناتی ہیں کہ جب اس طرح سے وحی آپ کے پاس آتی تھی تو سخت سردی کے موسم کے اندر بھی آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، پسینے ہو جاتے تھے آپ. اور اگر آپ کسی سواری پر سوار ہوتے تو وحی کا بوجھ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ سواری بیٹھ جاتی. زید بن ثابت انصاری ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی ان کو بلا کر وحی لکھواتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا سر میری گود میں تھا، میری ران پر تھا، اور وحی آنا شروع ہوئی، اور اس وحی کا اتنا بوجھ تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. یہ تو ایک صورت ہوئی. دوسری صورت وحی کی ہوتی تھی کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آتے تھے. تھوڑا سا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی تعارف سن لیجیے، ہو سکتا ہے زندگی میں پہلی بار کے بعد آپ کی سماعت میں آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں، آسمان والوں کے امام ہیں، اور وحی یعنی اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انہی کو منتخب کیا ہے. شروع سے سارے نبیوں کے پاس وہی پیغام لے کر جاتے تھے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کر آتے تھے. تو ان کے بارے میں احادیث میں لکھا ہے کہ ان کا جسم اتنا بڑا ہے کہ ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک کی مسافت و فاصلہ اتنا ہے کہ تیز رفتار پرندہ 500 سال
پرواز کرے تب ایک محلے سے دوسرے محلے تک پہنچ سکتا ہے، 500 میل نہیں 500 سال۔ بہت تیز رفتار پرندہ تو 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر بھی دوڑ سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ تو وہ فرشتے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو جب انسانی شکل میں آتے تھے تو ایک بہت خوبصورت صحابی تھے دہیا کلبی نام کا، ان کی صورت میں آتے تھے۔ تو جو کچھ پیغام ہوتا تھا اللہ، اور یہ صورت اللہ کے سب سے آسان تھی میرے لیے۔ اب دہیا کلبی اتنے خوبصورت تھے کہ کسی شہر میں جاتے تو عورتیں اور لڑکیاں گھروں میں نکل آتی دیکھنے کے لیے، ان کو اتنے حسین تھے، خوبصورت تھے۔ تو عربوں کا ایک رواج رہا کہ کسی بادشاہ کے پاس، امیر کے پاس کسی کو بھیجتے ہیں، قاصد تو خوبصورت آدمی کو بھیجتے ہیں جو فصیح ولی ہو، وہ اچھی زبان بولتا ہو، تو یہ دونوں چیزیں ان کے اندر تھی، تو اس لیے ان کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ اور ایک عجیب بات لکھی ہے مفسرین نے کہ اوروں کو نظر نہیں آتے تھے، اور جس صحابی کو نظر آ گئے تو اس کی بینائی چلی گئی آخر عمر میں۔ ایک مرتبہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملنے کے لیے گئے، سلام کیا، حضور نے سلام جواب نہیں دیا۔ ان کے صاحبزادے بھی ساتھ میں عبداللہ ابن عباس، یہ حضور کے چچا کا بھائی ہوتے ہیں، تو اپنے بیٹے سے کہا کہ حضور سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ ان کو وہ حضرت دہیا نظر نہیں آ رہی تھی جو حضور کے بات کر رہے تھے، تو صاحبزادے کو نظر نہیں کہا کہ آپ دیکھیں تو وہ دہیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس لیے جواب نہیں دے رہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے وہی لے کر۔ اب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، اللہ نے دکھا دیا، اور ان کے چچا نے نہیں دیکھا، تو آخر عمر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے مسئلے آتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہمارے پاس آیا ہے وہ 2 طرح کی سے نازل ہوا۔ ایک مرتبہ نازل ہوا پورا جو پورا قرآن، بھائی ایک لوح محفوظ ہے، قرآن مجید ہے نا، یہ لوح محفوظ، تو وہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ساری چیزیں اوپر سے لے کر آخر تک لکھی ہوئی ہیں۔ کب کیا ہوگا، کون پیدا ہوگا، کون کیا کرے گا، کون زلزلہ ہے، سیل، جو بھی چیزیں دنیا میں کائنات میں ہو رہی ہے، ہو چکی، سب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو پورا قرآن شریف بھی اس میں لکھا ہوا ہے، ہم کیا کریں گے، ہمارا انجام کیا ہوگا، سب لکھا ہوا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو لوح محفوظ میں تحریر نہ کی ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ تو پورا قرآن اس لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کو بیت العزت بھی کہتے ہیں، البیت المعمور بھی کہتے ہیں، قرآن شریف میں البیت المعمور، اس میں پورا کا پورا قرآن ایک ہی مرتبہ میں نازل کر دیا گیا، اور یہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ قرآن مجید میں سورۃ القدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ رمضان کی ایک خاص رات ہے، ہم لوگ 27 میں قاضی کو لیلۃ القدر سمجھتے ہیں عام طور پر، اور بھی رات ہو سکتی۔ تو پورا جو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، عبادت گاہ ہے، وہاں پر اتار دیا گیا۔ اور یہ بیت المعمور جو ہے، بیت العزت بھی اس کو کہتے ہیں، اس کا 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر چکا کبھی واپس نہیں آتا لوٹ کے۔ اب کتنے ہوں گے فرشتے اللہ تعالیٰ کی، بے شمار۔ اس لیے قرآن ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کی فوجوں کو وہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پھر دوسرا نزول یہ ہوا کہ پھر بیت المعمور سے، بیت العزت سے تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ حسب ضرورت اللہ کے نبی کے قلب پر اتارا، اس کو 23 سال کی مدت میں۔ تو 23 سال کے اندر قرآن مکمل ہوا۔ شروعات کیسے ہوئی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے، جو رات میں دیکھا وہی صبح بالکل صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر تنہائی میں عبادت ڈالنے کا شوق پیدا کیا، تو آپ جو ہے
کچھ کھانا پینا لے کر مکے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جبل نور، اس میں ایک غار ہے، وہاں پر چلے جایا کرتے تھے۔ وہ غار کیا ہے، جیسے چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوتا عبادت کر سکتا ہے، بندگی کر سکتے، تو وہاں آپ جو ہے تک اللہ کی یاد میں عبادت میں فکر میں لگے رہتے تھے کہ یہ جو قوم ہے جاہل ہے نا، عرب لوگ بہت جہالت میں اس کو کہتے ہیں، زمانے جاہلیت اس لیے کہتے ہیں، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اسی دوران ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اسی غار کے اندر، تنہائی کے اندر، حضرت جبرائیل جو وحی لے کر آیا کرتے تھے وہ آ گئے۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ اقرا، یعنی ظاہر ہوئے حضور کے سامنے، اقرا پڑھیے، تو اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، تو حضرت جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگایا، اتنی زور سے نیچا کہ حضور کہتے ہیں میرے پر سختی کی انتہا ہو گئی، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، انہوں نے وہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر پکڑا سینے سے لگا کر طاقت سے نیچا بھی چھوڑ دیا۔ 3 مرتبہ یہ کیا، یہ مرتبہ اللہ کے نبی نہیں جانتے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ 4تھی مرتبہ حضرت نے کہا جی اقرا بسم ربک الذی خلق، 30ویں پارے کی سورۃ العلق، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے وحی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی فرشتے سے ملاقات نہیں کی سنت سے، تو آپ کے اوپر ایک خوف داری ہو گیا، گھبراہٹ داری ہو گئی، طبیعت میں بے چینی پیدا ہوگی۔ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ آپ کی نگاہ میں تھی، تو حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا تھی جان کا، زملونی مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، تو اڑا دیا گیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا آپ کو۔ پھر آپ کی تسلی کے لیے حضرت خدیجہ کے چچا بھائی ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا، تو یہ زمانے جاہلیت میں ہی انہوں نے جو ہے شام جا کر ملک شام عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کی، جو اس وقت برحق مذہب تھا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے نبی کے عمرانی سیکھی تھی، انجیل عبرانی زبان میں لکھتے تھے، عربی میں اس کا ترجمہ کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ مکے میں تو کوئی ایسا تھا نہیں کہ جس کو آسمانی کتابوں کا علم ہو۔ یہ تیرین کے بعد حضرت خدیجہ لے کر گئی، کہا کہ دیکھیے آپ کے بھتیجے کیا کہہ رہے ہیں، تو ان کا کہ کیا معاملہ ہے، تو حضور نے پورا قصہ سنا ہے۔ تو ان کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی، عمر زیادہ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وحی لے کر آتے تھے، یہ حضرت جبرائیل ہے اور آپ کو نبوت ملی ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا جس وقت آپ کی قوم کو آپ کو باہر نکال دے گی شہر سے۔ تو حضور نے پوچھا کہ اچھا میرے ساتھ یہ بھی کریں گی؟ کہا جس نے بھی یہ پیغام پہنچایا قوم نے اس کے ساتھ زیادتی کی، پھر آپ کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا۔ یہ پہلی وحی تھی۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک 6 مہینے تک بعض علماء نے کہا کہ 3 سال تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ پھر آپ جاتے رہے غار حرا کے اندر، اور جب گھر والوں سے ملاقات کا یہ جاتا تو آتے سامان لے کے پھر تشریف لیا، وہاں عبادت کرتی۔ تو ایک مرتبہ غار حرا سے اتر کر آپ آ رہے تھے، میدان میں آئے تو آسمان پر کوئی آواز آپ نے سنی، دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار میں آئے تھے حضرت جبرائیل، ان کو اپنی صورت میں، اصلی صورت میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے اپنی اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک جگہ ہے جیاب محلے کا نام ہے، ابھی ہم لوگ گئے 2005 میں، تب بھی اسی نام سے تھا حرم کے باہر، تو وہاں پر ہی واقع پیش آیا کہ معلق کرسی پر ہے اور پورا زمین سے آسمان تک بھرا ہوا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، سورۃ المدثر کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ پھر آپ پر گھبراہٹ بے چینی تاری، پھر یہ وحی کا سلسلہ چلتا رہا۔ 23 سال کے اندر وحی مکمل ہوئی، جو آپ کو اللہ نے جس مقصد سے بھیجا تھا وہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو
قرآن مجید کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی شروعات ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو بسم اللہ کے فضائل برکات بہت ہیں، سورہ فاتحہ کی بھی بہت ہے، قرآن مجید کی ہر آیت میں برکت ہے، جسے اللہ کے ہر نام کے اندر برکتیں ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورت سے پہلے ہے، اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ قرآن مجید میں 113 سورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھی ہے، اور ایک جگہ پر بیچ میں ہے سورہ نمل کے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھے، انہوں نے اس زمانے میں ایک رانی تھی ملک سبا، ملک سبا کی، یمن، آج کل جو یمنیوں نے نادم کر رکھا ہے نا کافی وہاں کی، وہ مشرک تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا پرندے کے ذریعے سے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو ایک خط لکھا چھوٹا سا دور، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، سرکشی نے کرو فن مداری کر کے میرے پاس آنا۔ یہ تاریخ کا سب سے مختصر خط ہے، لیکن اس کی تاثیر اس قدر ہے بسم اللہ کی وجہ سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بہت ہیں۔ ایک فضیلت اس کی ہے کہ قرآن کریم میں 114 جگہ پر اس کو لکھا ہے اللہ تعالیٰ، ہر سورت سے پہلے ہے۔ ایک سورت ہے رسول پاک مجھ سے پہلے نہیں، اس کا نام سورہ برات ہے۔ تو دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جس قلم سے تقدیر لکھی، تو سب سے پہلے اس کو حکم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا۔ بھائی لکھنا تھا نا پورا کائنات کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کتنا ہوگا، ہر شخص کی پوری زندگی کے سارے احوال، اور انسان کے اندر جنات ہے، فرشتے ہیں، جاندار ہیں، اس سے جن ہے، پرندے درندے، سب کے سارے احوال لکھے ہوئے۔ اس میں شروعات کیسے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی تحریر جو کائنات میں وجود میں آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لکھا ہوا ہے کہ ساتوں آسمان کے فرشتے اور اللہ کے مقرر فرشتوں کا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ فرشتے جن کا کام ہی اللہ کی تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، تعریف، ان کا وظیفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان جو ہے اپنی زندگی میں اتنا 3 مرتبہ رویا ہے، اس نے اپنا سر پیٹا، بال نوچے، آگ گالی، اتنا کبھی نہیں رویا۔ ایک جب کہ اس کو آسمانوں سے نیچے ڈال دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوا، نہیں مانا اس نے، تو مردود ہو گیا۔ جی کہتے ہیں شیطان مردود، یعنی اس کو اتار دیا اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کی صحبت سے نیچے اتار دیا، شکل بگاڑ دی اس کی، بہت رویا، بڑی بدقسمتی، فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا۔ دوسری مرتبہ جب کہ اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تو شیطان کو یقین ہو گیا کہ اب شرک اور کفر کے اندھیرے چڑھ جائیں گے، توحید کا نور پھیلے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، لوگ جہنم سے ہٹ کر جنت جانے والے ہو جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں۔ تو اس کے لیے پیغام، موت کا پیغام تھا، اس لیے بہت زیادہ رویا، چیخا چلایا، سر میں خاک ڈالی۔ اور تیسری مرتبہ جب کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ بسم اللہ کی برکتیں اس قدر ہیں کہ جو بھی بسم اللہ پڑھے گا عادت بنانے گا تو وہ میرے کنوں سے بچ جائے گا، گناہوں سے بچے گا، عذاب سے بچے گا، جنت کے مستحق ہوگا۔ تو یہ بسم اللہ اللہ کے نبی پر نازل ہوئی 114 مرتبہ، لیکن پہلے پیغمبروں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اس کی برکت نے ان کو عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا پڑھنے کا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میرا، جو امتی میری اولاد میں سے جو بھی ہو، تو سارے انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر، جو بھی بسم اللہ پڑھے گا تو وہ ہر آفت مصیبت سے معمول ہو جائے گا، معقول ہو جائے گا۔ تو جو اپنے آپ کو آفت مصیبت سے حفاظت چاہے
اور یہ چاہے کہ شیطان بھاگ جائے میرے پاس سے تو اس کو بسم اللہ کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ قرآن میں بھی 114 مرتبہ ہے، اور حدیث میں بھی ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی بڑی تاکید ہے۔ فرمایا کہ جو کام بسم اللہ سے اللہ کے نام سے شروع نہ ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ کام ادھورا ہوگا، ناقص ہوگا۔ اس لیے ہم کو عادت ڈالنا چاہیے کہ ہر کام کو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، پینے سے پہلے بسم اللہ، سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، سونے بیدار ہونے کے بعد اللہ کا ذکر، بیت الخلا میں جا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے اس کی پناہ مانگ کے جاتے ہیں، باہر آ رہے ہیں تو ذکر کرنے، شکر ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نام سے جو سب پر رحمت کرنے والا سب سے زیادہ مہربان ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے مطلب انشاءاللہ آئندہ باقی باتیں عرض کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت عطا کرے، اپنے کلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، فرما برداری عطا فرمائے، شیطان و نفس کی فرما برداری سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی اطاعت عطا فرمائے، نافرمانی سے بچائے، اپنی نعمتوں کی شکر گزاری عطا فرمائے، ناشکری سے بچائے، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کو پریشانی دور فرمائے، جو بھی نقصان ہو رہا ہے ایمان والوں کو اس کی تلافی عطا فرمائے، نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، نصرتیں، مدد، حفاظت، حمایت، بارش کی طرف مسلسل نازل فرمائے، خاص طور پر جو مظلوم ہیں ان پر اور پوری عالم مسلمانوں پر جو خیر و بھلائی اللہ کے نبی نے مانگی ہے ہم کو اس سے حصہ عطا فرمائے، اس شر و برائی سے اللہ کے نبی نے پناہ چاہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنے کلام کی عظمت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک اس سے سچا تعلق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله